پروفیسر صاحب کے لڑکیوں اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعلقات اور فیمیل پروفیسر کے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعلقات, زنا پھیلے گا. نکاح میں بڑی ٹینشن ہے, زنا میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. نکاح تو ٹینشنوں سے بھری لائف کا آغاز ہے. تو جب مرد کو سستے میں وہ مزہ جو ہزاروں لاکھوں روپے مہر اور گیس بجلی کا بل اور گھر کا انتظام, یہ ساری چیزیں کر کے جب فری پھوکٹ میں نئی لڑکی مل رہی ہے تو پاگل ہے کہ وہ نکاح کرے گا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ جب وہ نکاح نہیں کرے گا تو آہستہ آہستہ 10 20 30 سال میں گدھے گھوڑوں کا معاشرہ وجود میں آ جائے گا. فیملی سسٹم تباہ و برباد ہونا شروع. جب نکاح نہیں ہوگا, گدھے گھوڑوں میں کیا ہوتا ہے؟ زنا ہوتا ہے نا. تبھی گدھے گھوڑوں کا فیملی سسٹم ہوتا ہے. ابے کبھی سنا گدھے کے چاچا آئے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے, گدھے کی پھپھو آئی ہوئی ہے, کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ یار سستی کی کوئی انتہا ہوتی ہے. نہیں سنا تو بول دو نہیں سنا بھائی. گدھے کے ماموں آئے ہوئے ہیں, گدھے کی خالہ آئی ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. گدھے گھوڑے کتے بلے یہ ان کے فیمیل سے ریلیشن ہوتا ہے, فزیکل ریلیشن ان کا ہوتا ہے اور رشتے نہیں بنتے. تو جب خاندانی نظام تباہ ہوگا تو ہم مسلمان کیوں ہیں؟ میرے ابا مسلمان, میرے دادا مسلمان, میرے ماموں مسلمان, میری پھپھو مسلمان, میرا خاندان مسلمان, میرا بھائی میری بہن, پورا ایک پریوار ہے جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں, خاندان ہے. خاندان کی وجہ سے بہت سی برائیوں سے ہم بچے ہیں. میں چرس نہیں پیتا. اسلام تو ہم بالغ ہونے کے بعد سمجھ میں آتا ہے بھائی, ہم پہ ابا کی بھی نگرانی تھی, بڑے بھائیوں کی بھی نگرانی تھی, بہنوں کا بھی خیال تھا. پھر آگے ہماری شادی ہوئی, ہمارے بچے ہوئے, اب بھی اگر سٹا لگائیں گے سوچیں گے بھائی بچوں کا کیا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ آگے ان کی ذمہ داریاں ہیں. تو ذمہ دار آدمی برائیوں کی طرف نہیں جاتا. بہت سارے مسائل ہیں. پھر انسان بھکاری بننے کی طرف بھی نہیں جائے گا. بچے بڑے ہوں گے, آپ کا دست و بازو بنیں گے, معاشی ترقی ہوگی, بہت سارے فائدے. انہوں نے کہا ایک چیز کو فوکس کرو, بے حیائی پھیلاؤ, جس سے خاندانی نظام کیا ہو جائے؟ تباہ, ختم. اس کے بعد گدھے گھوڑے پیدا ہوں گے. حکومت کے وفادار ہوں گے, جیسے گورے حکومت کے وفادار, ٹیکس ٹائم پہ دیتے ہیں, بس اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. امریکہ میں ہر آدمی ٹیکس دیتا ہے, یو کے میں ہر آدمی ٹیکس دیتا ہے. ان کے ہاں اچھا وہ نہیں ہے جو شراب نہ پیتا ہو, نہ اچھا وہ نہیں ہے جو لڑکوں سے بدفعلی نہ کرتا ہو. کہہ رہے ہیں جا بھائی تیرا مرضی, تو 10 لڑکوں سے بدفعلی کر, تو لڑکیوں سے زنا کر, تو اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے, تو اپنی ماں کو چھوڑ کے چلا جا, ہمیں اس سے ٹینشن نہیں ہے. امریکہ میں, یورپ میں, اٹلی میں, جرمنی میں اچھے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وائٹ منی ہے یا نہیں ہے, اور وائٹ منی کا مطلب ٹیکس دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, ایسی کی تیسی والا جو مرضی کرنا ہے کرو. نہیں آ رہی میرے خیال ہے؟ کھوپڑی میں بات کا بٹھانا بڑا مشکل کام ہے یار, بہت مشکل کام. ابھی دیکھو نا غزہ پہ جو بمباری ہو رہی ہے, یہ کون کنٹری کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں کیا؟ یہ جو بدترین ظلم ہو رہا ہے, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب یافتہ, ایٹیٹیوڈ پہ دنیا مرتی ہے. ایٹیٹیوڈ تو گورے جیسے ہونے چاہیے بھائی. امریکہ میں جاؤ, اسٹائل بھی وہی ہوتا ہے امریکن والا نا, جب مجھے لوگ بتا رہے ہوتے امریکہ میں جاؤ مفتصاب علاج فری ہے, ایکچولی یہ وہ اتنا اچھا ہے تو فلسطینیوں کو کیوں مار رہا ہے بھائی تو؟ ہماری مثال چپل چرانے والے کی ہے. ہم اتنے بڑے چور ہیں, وہ یہ چپل چرا کے بدنام نہیں ہوتے. دنیا میں چوروں کی 2 قسمیں ہیں, ایک مسجد سے چپل چرانے والا جو بے عزت بھی ہوتا ہے, پٹتا بھی ہے, کوئی اس کو رشتے ناتے بھی نہیں کرتا, اور ایک ہوتے ہیں 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بڑی بڑی اسمگلنگ کرتے ہیں, لاکھوں لوگوں کا خون چوستے ہیں, بڑی بڑی پراپرٹیوں پہ قبضہ کرتے ہیں, اور بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں ان کی, بڑے بڑے ہوٹلوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں, اور بریف کیس ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, مہنگی خوشبو انہوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہیں. یہ ہوتے بہت ہی خاندانی چور ہیں. ہمارے بہت سے سیاستدان الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے, بہت خاندانی ہوتے ہیں چور, لیکن ان کی بے عزتی اس طریقے سے بولو نہیں. کفر اور اسلام میں یہ فرق ہے. میں نہیں کہہ رہا ہم بہت اچھے ہیں, ہم چپل چور ہیں میرے بھائی. ہماری چوری کیا ہوگی یار؟ ان کی چوریاں بین الاقوامی. انہوں نے عراق کے بچوں کا خون بہایا ہے, عراق کے سینکڑوں بچوں کو بھوک سے مارا ہے انہوں نے لیبیا میں سورشیں برپا کر کے لیبیا کا سارے وسائل پہ قبضہ کر لیا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے کھوپڑی شریف میں بات. تو اس لیے میرے سامنے نہیں زیادہ یہ وہ ایکچولی کر کے نا, زیادہ یہ سٹائل ہی ہیں بس. خیر ابھی تو ہم اپنا دکھڑا رو رہے ہیں.
تو ان کو پتا ہے کہ قوم کو تباہ کیسے کیا جاتا ہے، اس لیے انہوں نے پوری دنیا میں، ملیشیا نے اتنی ترقی کر لی، نمازی بھی ہیں اور ملیشیا میں بہت اچھا ماحول ہے، نکاح نہیں ہے وہاں پہ۔ نکاح کیا ہے؟ تبھی امریکہ کی بڑی اچھی دوستی ہے، یورپ کی بڑی اچھی دوستی ہے ملیشیا سے۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں جب آپ نکاح کرنے کے لیے جاؤ گے تو 10 سال گرل فرینڈ بنا کے رکھو، اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے آگے۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو ہمارے حکمران بھی اسی پہ آ گئے ہیں، کو ایجوکیشن۔ وہ کہتے ہیں ہم پیسے، آپ نمازیں پڑھو، مسجدیں بناؤ، آپ حج کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایجوکیشن کے لیے IMF کی طرف سے آپ کو قرضہ جب ملے گا جب لڑکا اور لڑکی چپک کے بیٹھے ہوئے ہوں، حالانکہ اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے؟ بھائی اس کا ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے یار؟ آپ بچے کو، ٹیوٹر کو گھر میں بلاتے ہو، میرے بیٹوں کو پڑھاؤ، بھائی ٹیوٹر گھر میں آتا ہے، کہتا ہے جب پڑھاؤں گا جب پڑوس سے بچیاں بھی ان کے ساتھ لا کے بٹھاؤ گے۔ آپ ایک تھپڑ لگا کے ٹیوٹر کو بھگاؤ گے، بھائی تو اس کو پڑھا یار، پڑوسوں کی بچیوں سے تیرے کا کیا لینا دینا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن پھر بھی کہہ رہے نہیں جی، پڑوسیوں کی بچیاں، لڑکیاں بھی آئیں گی اور آپ کے بیٹے کے ساتھ چپک کے بیٹھیں گی تو میں پڑھاؤں گا، ادروائز میں نہیں پڑھا رہا۔ اس کا مطلب یہ اس کے بہت کچھ اور کر رہا ہے بھائی، یہ ٹیوشن کا ایک بہانہ ہے، مقصد اس کا ہمارے بچوں کو بگاڑنا ہے۔ نہیں یار یہ بات میرا خیال ہے کھوپڑی شریف میں، آپ لوگ کی تو کھوپڑی شریف ہے نا الحمدللہ، پیتے پیتے نہیں ہیں، تو وہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں اور ہم بہت بے وقوف لوگ ہیں، اس لیے ہمارے ہاں مذہبی طبقہ ادھر ادھر چیزوں میں بہت زیادہ باتیں کر رہا ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، بھائی یہ تو کرنا ہے، نماز تو ارکان اسلام میں سے، اس سے کون انکار کر رہا ہے، لیکن ہم غیر مسلموں کی سازش نہیں سمجھ رہے، تبھی میں 20 سال سے چیخ رہا ہوں جلدی شادی کرو، 4 شادیاں کرو، اس کے بغیر تم اس طوفان سے بچ نہیں سکتے جو سیلاب آ رہا ہے، عذاب آ رہا ہے تمہارے اوپر، کیونکہ جب تمہارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہوگا نا، سمٹے گا، ابھی ختم نہیں ہوا، سمٹنا شروع ہوا ہے، سمٹنے سے نقصانات سامنے آنا شروع، دیر سے شادی ہوگی پھر بچے بھی کم ہوں گے، جب آپ کو خاندان چاہیے نہیں تو بچے کتنے چاہیے؟ 2 1 اسی طرح چاہیے نا۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ جس کے بیٹا ہو گیا روکے گا، بیٹا نہیں ہوا بیٹیوں کی لائن لگائے گا، پھر وہ ان کے رشتوں کی مشکلات، اب ان کے رشتوں کی مشکلات، تو پھر بیٹیوں سے وہ تمام کام کروائے گا جو اس کے باپ دادا میں اس کا تصور بھی نہیں تھا، وہ تمام کام کریں گی اس کی بچیاں۔ یہ ہونا شروع ہو گیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہوگا، یہ ہو رہا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا تو کبھی آؤ ہم سے چھاؤں میں ملو، ہم آپ کو بتائیں گے کیسے کیسے عزت دار گھروں میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ عزت دار گھروں کی بات کر رہا ہوں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ان کو پتا ہے کہ بھائی بے حیائی کو مارکیٹ میں پھیلا دو، باقی گھنے بن کے بیٹھے رہو تو یہ خود ہی برباد، گدے گھوڑے بن جائیں گے، کتے بلے بن جائیں گے۔ یہ گدے گھوڑے بہت ہلکا لفظ ہے، خدا کی قسم، اس کے لیے کتا بلا لفظ ہی ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ جب نکاح نہیں ہے تو گدے گھوڑے ہیں، بس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھنگی چماروں والا رشتہ ہوتا ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی تو ایک مرد پہ ذمہ داری ہوتی ہے، یار میرا باپ بھی ہے، میری ماں بھی ہے، میری بہنیں بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، ہمیں ہمارے بڑے بھائیوں نے پڑھایا، ذمہ داری تھی نا۔ اگر ہم ہوتے ہی نہیں، 2 ہی ہوتے بڑے والے، تو کوئی ذمہ داری نہیں آنی تھی ان کے اوپر۔ پورا ایک سسٹم ہے، نیچر ہے، اس سے بغاوت پہ لگا دیا آپ کو، بس ایک چیز آپ کی کھوپڑی میں ڈال دی، ترقی، دولت، پیسہ، کمانے وہ بھی نہیں دے رہے۔ کمال کی بات یہ، کمانے وہ بھی نہیں دے رہے۔ ہمارے ملک میں اتنے وسائل ہیں نا، اتنے وسائل، سونے کی کانیں دفن ہیں، کوئلے کی کانیں دفن ہیں، کہ ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو لگا دیا کہ اصل چیز ہے پیسہ اور ترقی، خاندان واندان کچھ نہیں ہوتا، اور کرنے وہ بھی نہیں دے رہے۔ آپ کہہ سکتے ہو نا ہم خود ہی برے ہیں، بھائی ہم بھی برے ہیں، لیکن ہمیں اچھا بننے بھی نہیں دیا جاتا، ہم پر ایسی چیزیں مسلط ہیں، اب وہ چیزوں پہ میں بیان نہیں کروں گا زیادہ، اور ایسا نظام مسلط ہے۔ خیر ہم اپنے ہی دکھڑے روتے ہیں، جو ہم سستی پر میں رپورٹ پیش کر رہا تھا آپ کے سامنے نا، ہم اسی کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا اکنامک، دو چیزیں ہیں نا جس پہ انہوں نے لگا دیا، ایک یہ کہ بے حیائی پھیلا دو، دوسرا سودی نظام۔ تو ان کو پتا ہے سارا پیسہ سمٹ کے کہاں آئے گا، یہ بھوکے ننگے ہی رہیں گے ہمیشہ،